بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم اینڈ ویلکم ٹو نیشنل نیریٹو۔ بھارتی ریاست اتر پردیش کے ضلع بریلی کے اندر اسکول میں شاعر مشرق حضرت علامہ اقبال کی جو مشہور زمانہ نظم ہے، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، یہ پڑھنے کی وجہ سے بچوں نے جب اس اسمبلی کے اندر اس کو پڑھا ہے اور اس کے اوپر یہ چیز نوٹس کی گئی، اور جب یہ نوٹس ہوئی ہے تو ایڈمنسٹریشن نے اسکول کے پرنسپل کو معطل کر دیا ہے۔ یعنی یہ ایک لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، یعنی یہ جو نظم ہے اس کے اندر کون سی ایسی کوئی بری بات ہے؟ صرف بغض یہ نکالا گیا کہ یہ جو نظم ہے یہ تو علامہ اقبال کی ہے، وہ مسلمان تھا، وہ تو ہندوستان کو تقسیم کرنے کی آئیڈیالوجی دی، اس نے ٹو نیشن تھیوری دی اور خطبہ الہ آباد اور یہ ساری اس کی تو یہ تعلیمات ہیں، یہ اس کی جو نظم ہے اس کی ریسیٹیشن کر رہے ہیں ادھر، اور یہ بھارتی اسٹیٹ اتر پردیش کے اندر یہ واقعہ ہوا ہے۔ اور ساتھ ہی جو بھارتی شہر ہے گروگرام، اس کے اندر 100 جو مسلمان نمازی تھے جو نماز جمعہ ادا کر رہے تھے اوپن ایئر کے اندر، ان لوگوں کے اوپر جو ہندو جو بلوائی ہیں، بجرنگ دل کے جو لوگ ہیں، انہوں نے اٹیک کیا ہے اور اٹیک کر کے ان کو ڈسپرس کیا ہے اور ڈپرائیو کر دیا ہے نماز جمعہ کی ادائیگی سے، جبکہ اس سے پہلے 2021 کے اندر ایڈمنسٹریشن نے الاؤ کیا تھا کہ مسلمان جو ہے 6 کھلی جگہوں کے اوپر نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اور مسلمانوں سے جب پوچھا گیا کہ آپ اوپن ایئر کے اندر نماز کیوں ادا کر رہے ہیں، تو وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ ہمارے پاس مسجدوں کی اتنی دستیابی نہیں ہے اور ان کی عدم دستیابی کی وجہ سے ہم اوپن ایئر کے اندر نماز ادا کر رہے ہیں۔ تو یہ انڈیا کے اندر ہو رہا ہے، اور یہ کوئی اس طرح کی کوئی ایسی بات نہیں ہے کوئی بڑی کوئی اوکیجنل بات ہوئی ہو یا بہت دیر بعد واقعہ ہو، یہ کم و بیش روز کا معمول بن چکا ہے ہندوستان کا، اور ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی یہ جتنی بھی علامتیں ہیں کبھی ان کو تباہ کرنے میں مصروف رہتے ہیں، مسلمانوں کے اوپر کبھی ان کا یہ سمجھ لیں کہ لنچنگ کرتے ہیں، کبھی کیا تو کبھی کیا، ظلم و ستم کی نہ ختم ہونے والی یہ داستان ہے مسلمانوں کے اوپر۔ اور کبھی بی جے پی جو دلی ہے اس کے 40 جو گاؤں ہیں، بی جے پی والے کہتے ہیں ان کے نام تبدیل کر دو، اور کبھی جو ہے وہ کہتے ہیں دنیا بھر کے ہندو مسلمانوں پر تشدد نفرت کے خلاف آواز اٹھائیں۔ ہندو تنظیمیں کہتی ہیں کہ پوری دنیا کے اندر جو ہماری تنظیمات ہیں وہ مسلمانوں کے خلاف تشدد کے لیے آواز اٹھائیں، اور یہ ایک کانفرنس ہوئی تھی جو بہت ہی جو ایک متعصب ہندو جو جماعت ہے، آل انڈیا ہندو گرینڈ اسمبلی، اس کے تحت، اور اس میں یہ باقاعدہ اس چیز کے اوپر زور دیا گیا کہ آپ جو ہے آتشی اسلحہ جمع کریں اور مسلمانوں کو ختم کریں، اور مسلمانوں کا وجود جو ہے وہ ہندوستان کے اندر سے ختم کر دیں اور ان کے لیے ہندوستان کی سرزمین کو تنگ کر دیں۔ تو یہ جو معاملہ ہے، اس معاملے کے اوپر سارے کے سارے ہندوستان کے لوگ چپ رہے، اور جبکہ ان کی ڈیزائنز یہ ہیں کہ یہ مسلمانوں کی ادھر سے نسل کشی کر دیں، جینوسائیڈ کر دیں، اور یہ جینوسائیڈ پہلے 1994 میں آپ دیکھ رہے ہیں روانڈا کے اندر بھی ہوا، جو افریقہ کا ایک ملک ہے، اور انہی کی لائنز کے اوپر یہ جینوسائیڈ ادھر کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس کی نشاندہی جو ہے جینوسائیڈ واچ کے بانی ڈاکٹر گریگری سٹینٹن نے کر دی کہ نریندر مودی کی جو گورنمنٹ ہے مسلمانوں کے ساتھ وہی سلوک کرنا چاہ رہی ہے جو روانڈا میں 1994 میں ہوا، یعنی یہ مسلمانوں کی نسل کشی کرنا چاہتے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ مسلمانوں کی نسل کشی کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کے سامنے اس کے علاوہ بھی ایک مثال ہے، وہ مثال یہ ہے کہ جب مسلمانوں نے اتنا عرصہ حکومت کی اسپین کے اندر، تو ادھر سے مسلمانوں کی نسل کشی کر دی گئی تھی اور تمام مسلمانوں کو مار دیا گیا تھا یا باہر نکال دیا گیا تھا، چونکہ ادھر بھی کم و بیش 1000 سال مسلمانوں نے حکومت کی، اور ادھر ہندوستان میں بھی کم و بیش 1000 سال مسلمانوں نے حکومت کی ہے، تو یہ مسلمانوں سے وہی بدلہ لینا چاہتے ہیں اور ادھر سے مسلمانوں کو ملک بدر کرنا چاہتے ہیں، یا ان کو دوبارہ سے گھر واپسی موومنٹ کے تحت دوبارہ ہندو بنانا چاہتے ہیں،
یا مسلمانوں کو مار کے ختم کر دینا چاہتے ہیں. یہ اس طرح کی یہ جو ان کی موومنٹ ہے یہ کم نہیں پڑ رہی بلکہ بڑھ رہی ہے. اور اس کے اوپر جو ہے نریندر مودی خود خاموش ہے اور اس کے جتنے بھی ہاکش جو منسٹرز ہیں وہ بھی خاموش ہیں. ہندوستان کی سپریم کورٹ بھی خاموش ہے. ہندوستان کی سپریم کورٹ نے بھی زیادتی کی ہے مسلمانوں کے ساتھ. آپ یہ دیکھیں جو بابری مسجد کا جو ڈیسیژن ہے وہ تو سپریم کورٹ نے دیا ہے نا, کتنی بڑی زیادتی کی ہے مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے, سپریم کورٹ والوں نے. اور اسی طرح کی زیادتی انہوں نے کی ہے مسلمانوں کے ساتھ آرٹیکل 370 کے ڈیسیژن میں, ادھر بھی زیادتی کر دی. تو سپریم کورٹ سے ہم نے کیا بات کرنی ہے؟ وہ مسلمانوں کے حق کے لیے کیا آواز اٹھائیں گے؟ کیا ان کے حق میں وہ ڈیسیژن کریں گے؟ اور آپ ایک بات اور مد نظر رکھیں, یہ جناح صاحب کی برتھ ڈے گئی ہے کل, آج 26 دسمبر ہے. جناح صاحب نے اتنا عرصہ یہ پہلے کہہ دیا تھا کہ اگر مسلمان اپنی علیحدہ ادھر سٹیٹ نہیں بناتے تو مسلمانوں کا جو وجود ہے وہ خطرے میں آ جائے گا. جبکہ اس سے بہت زیادہ ڈس ایگری کرتے تھے مولانا ابوالکلام آزاد اور کانگریس کے مسلمان اور یہ جو جمعیت علماء ہند والے مسلمان. جناح صاحب نے کیٹیگوریکلی بتا دیا تھا کہ مسلمانوں کو یہ ابھی جو نماز روزہ پڑھنے کی اپنی سمجھنے کہ یہ آزادی ہے, یہ آزادی بھی چھن جائے گی ان سے, ان کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا. اور آج وجود خطرے میں ہے اور یہ مسلمان نہیں بات کر رہے, یہ ان کے وجود کے خطرے کی یہ بات کر رہا ہے جینوسائیڈ واچ کا بانی ڈاکٹر گریگری سٹینٹن کہ مسلمانوں کی نسل کشی کر رہا ہے یہ نریندر مودی. تو ایسی یہ جو صورتحال ہندوستان کے اندر ڈیولپ ہو رہی ہے یہ بہت ہی خوفناک صورتحال ہے. اگر یہ صورتحال چلتی رہی تو اس سے خیر کوئی نہیں آئے گا, نہ مسلمانوں کی یہ نسل کشی کر سکے گا اور پھر ہوگا کیا, پورے کا پورا ہندوستان اندر سے بسٹ ہو جائے گا. مسلمانوں کی آبادی ادھر کوئی 25 سے 30 کروڑ ہے ہندوستان کے اندر. مسلمان اتنی بڑی پرسنٹیج رکھتے ہیں, یہ ان کے اوپر پتہ نہیں کیا کیا الزامات لگاتے ہیں, کبھی لو جہاد, کبھی یہ مسلمان اپنی پاپولیشن بڑھا رہے ہیں, کبھی کیا تو کبھی کیا. کیا اس سے آپ مسلمانوں کو دبا لیں گے؟ اس طرح آپ جتنا کریں گے ان کو یہ ڈی مسلمائز نہیں ہوں گے بلکہ اس کے خلاف ریئیکٹ کریں گے اور زیادہ مسلمان ہو جائیں گے. کیونکہ یہ سافٹ ویئر ہی اس طرح کا ہوتا ہے, مذہب کسی کا بھی ہو, جب آپ مذہب کے اوپر سوال کرتے ہیں تو وہ تو ریئیکشن کے اندر وہ اور زیادہ وہ مضبوط ہو جاتے ہیں. اور یہ جو اسلام کی بات ہے اس کو آپ جتنا دبائیں گے یہ اتنا ہی اٹھے گا. تندیے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. تو انٹرنیشنل کمیونٹی کو چاہیے کہ اس کے اوپر نوٹس لیں. جو ہیومن رائٹس واچ ہے اور جو امریکن ادارے ہیں, ویسٹرن ادارے ہیں, جو ہیومن رائٹس کے ادارے, جو انٹرنیشنل وہ نان گورنمنٹ آرگنائزیشنز ہیں, وہ کدھر کھڑی ہیں, ان کو دیکھنا ہوگا. ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے اوپر زمین تنگ کرتے جا رہے ہیں یہ RSS, یہ بجرنگ دل کے لوگ, یہ شیو سینا کے لوگ, یہ BJP کے ہاکس, اور ان کو آپ روکنا ہوگا. اگر آپ روکیں گے نہیں تو ہندوستان اندر سے سول وار کی طرف بڑھ رہا ہے. اور آپ کو میں ایک بات بتا دوں واضح طور پہ, یہ نریندر مودی جو ہے کچھ عرصے کے بعد جو 2024 کا الیکشن, جنرل الیکشن ہے ہندوستان کا, اس سے پہلے اس نے جو سودا بیچنا ہے وہ مسلم دشمنی کا سودا بیچنا ہے, پاکستان دشمنی کا سودا بیچنا ہے, اور اتنا بڑا جو ہندی بیلٹ کا ووٹ ہے وہ لینا ہے. کیونکہ اور تو اس کے پاس اس طرح کی بڑی چیز ہوگی نہیں کہ جس کو لے کے جا کے الیکشن جیتے اپنے اوپوننٹس کے خلاف. تو یہ چیز کو اس طرح بڑھا رہا ہے ایکسیلیریٹ کرتے کرتے, جب الیکشن قریب آئے گا اور پھر معاملہ جو ہے وہ خراب ہو جائے گا. اور اس سے پھر کیا ہوگا, ہندوستان جو ہے وہ اتنی بڑی سول وار اور اتنے بڑے کیا کہتے ہیں کہ مسئلے کا شکار ہو جائے گا. پھر پوری دنیا کے لیے اس کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہوگا. اس لیے یہ مناسب وقت ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی ہندوستان کی سپریم کورٹ کو اور نریندر مودی کی حکومت کو کہے کہ آپ مسلمانوں کے, مائنورٹیز کے رائٹس کو ادھر انشور کریں, اور جو ان کے فنڈامنٹل رائٹ ٹو ورشپ ہے اور اپنے کلچر, سویلائزیشن اور اپنے ریلیجن کے مطابق جو زندگی وہ گزارنا چاہتے ہیں ان کو گزارنے دیں. نہیں تو ادھر جو ہے وہ عدم استحکام ہوگا, ادھر سول وار ہوگی جو بہت ہی خطرناک ہوگی. تو ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی. اپ ٹل نیکسٹ ٹائم, تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد.